علیکم دوستو، کیا ہی کوئی میچ ہوا ہے یار. اس طرح کا میچ ہم پاکستان سے ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. مطلب وہ کیا کہتے ہیں، دل ہاتھ میں آ گیا تھا یا کیا ہو گیا تھا پتہ نہیں. وہ لاسٹ بال میں ہم ایشیا کپ سے آؤٹ ہو گئے. وہ ایک بال اگر ادھر ادھر ہو جاتا تو رزلٹ ڈفرینٹ ہو سکتا تھا. بائی دا وے واٹ اے گیم دس ہیز بین. پاکستان ورسز سری لنکا، کائنڈ آف اے سیمی فائنل ایٹ کولمبو. مطلب کہ بہت ہی زبردست میچ ہوا. دس از واٹ کرکٹ فینز اینڈ دا ایمبیسیڈرز آف دا گیم ڈیزروڈ، اور جو ہم ڈیزرو کرتے تھے وہی گیم ہمیں ملا. خیر، ایز اے پاکستانی کرکٹ فین، ٹیم سپورٹر، دکھ تو تھوڑا ہو گیا کہ یار ہم ایشیا کپ فائنل سے رہ گئے، جو کہ ہم بہت نزدیک اس کے چلے گئے تھے. لیکن بس جو رزلٹ ایک طرف ہونا ہوتا ہے، یا آپ کو آگے جانا ہوتا ہے یا آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو خیر، میچ بڑا انجوائے کیا. تھوڑا میچ پہ تو ابھی آگے بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ابھی بات کرتے ہیں کہ اب اگر ہم جب ایشیا کپ سے آؤٹ ہو گئے ہیں، سو سری لنکا اور انڈیا کا گیم ہے سنڈے کو 17 کو. سو آئی ایم ایکولی ایکسائٹیڈ فار دیٹ ایز اے کرکٹ فین اور ایز اے ایمبیسڈر آف دا گیم. سو لیٹ سی کہ آئی تھنک ایشیا کپ میں ہم نے انڈیا اور سری لنکا کا کوئی ریسنٹلی اس طرح فائنل نہیں دیکھا. پاکستان اور سری لنکا کا تھا پچھلے T20 ایشیا کپ میں. سو اٹس کائنڈ آف اے نیو تھنگ فار اس، اور لیٹ سی کہ سنڈے کو کیا ہوتا ہے. تو اس میچ کو بھی دیکھیں گے. لیکن آج کی میچ پہ تھوڑا بات کرتے ہیں. فخر زمان ہمارا ایک اسٹرگل کر رہا ہے. آئی تھنک اس کو تھوڑا مینجمنٹ کی طرف سے سپورٹ کی ضرورت ہے. اس سے بات کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال سے، کیونکہ وہ گیم میں نہیں ہوتا. آئی تھنک اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلے چل رہے ہیں، اینڈ از ناٹ ان دا گیم، اور وہ پریزنٹ مومنٹ میں نہیں ہوتا جس طرح ہم اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. سو آئی تھنک ہی نیڈس ٹو بی ٹاک ٹو کہ ایگزیکٹلی ایشو کیا ہے اس کے ساتھ. اور اس کی پرفارمنس تھوڑی خراب چل رہی ہے، لیکن ہمیں اس کو سپورٹ، ہم اس کے ٹائم پہ بیڈ ٹائمس پہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور ایز اے کرکٹ فین میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں. ایز اے پاکستانی کرکٹ ایمبیسڈر میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں. اور میں ریکویسٹ یہ کروں گا مینجمنٹ سے کہ اس سے بات کرے کہ ایگزیکٹلی ایشو اس کے ساتھ کیا ہے، یا اگر اس نے اپنے گیم پہ کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنے گیم پہ کام کرتے رہے. خیر، ہماری بیٹنگ پھر زیادہ موسٹلی ہم کولیپس کر گئے تھے، لیکن وہ رضوان اور افتخار احمد کی طرف سے شاندار اننگز انہوں نے کھیلی. بارش کے بعد کنڈیشنز بالکل ہی چینج ہو گئی تھی. بارش سے پہلے وکٹ ٹرن بھی ہو رہا تھا بہت زیادہ. ویلالے کے اور وہ جو اسپنرز تھے ان کے وہ ٹرن کر رہے تھے. پاکستانی بیٹر اسٹرگل تو کر رہے تھے، لیکن بارش کے بعد پتہ نہیں، مجھے تو ایگزیکٹلی نہیں پتہ کہ کیا ہوا، لیکن وہ کنڈیشنز چینج ہو گئی. اور وہ لوگ کہہ بھی رہے تھے کامنٹیٹرز وغیرہ کہ اب تو بیٹنگ چل جائے گی. سو اس وجہ سے پھر اور انہوں نے گیم بھی اچھی کھیلی رضوان اور افتخار نے. سو ہم 250 پلس کر گئے تھے. لیکن پھر جو سیکنڈ اننگ تھا وہ سری لنکا کا تھا. اس کو میں پورا کریڈٹ سری لنکا کو دے دوں گا. ہم نے شروع میں جس طرح ہم وی آر نون فور کہ ہم وکٹس لیتے ہیں، شاہین شاہ رائٹ آف فرنٹ، تو ہم نے وکٹس نہیں لی. ایک صرف رن آؤٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد ان کی پارٹنرشپس لگی، اور آئی تھنک اتنا بڑا ٹارگیٹ نہیں تھا. سو اس میں سے 2-3 اس طرح میڈیم ٹائپ پارٹنرشپس لگ جائے تو آئی تھنک بس دیٹس انف، اور وہی ہوا. خیر، آخری میں افتخار احمد کی بالنگ بڑا انجوائے میں نے کیا. انہوں نے 3 وکٹس لی، اور میں تھوڑا حیران تھے ہم کہ بابر کیوں اس پر جو ہے تو وہ فوکس کر رہے ہیں اور بال ان کو دے رہے ہیں. لیکن وہ ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ وکٹ اگین وہ ڈفرینٹلی بیہیو کرنے لگ گیا تھا، اور اس وجہ سے جو ہے تو بابر نے اس کو انہیں بالنگ دی تھی. اور کچھ وکٹس بھی ہمیں 3-4 وکٹس ملی. پھر خیر، پاکستان کی طرف سے جو پازیٹیو پوائنٹس تھے وہ تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں. ایک تو عبداللہ شفیق آؤٹ آف دا ٹورنامنٹ، اس نے اس ٹورنامنٹ میں گیم نہیں بلکہ ریسنٹ سیریز میں بھی اس نے کوئی اننگ نہیں کھیلی. وہ ٹیم میں نہیں تھا پلینگ 11 میں، لیکن پھر بھی ہائی انٹینسٹی گیم ہے، ڈو اور ڈائی گیم تھا. سری لنکا جیسی ٹیم کے خلاف وہ آیا، اس نے کم بیک کیا اور 50 سکور کیا. وہ جو شاٹ تھا اس کی طرف سے وہ جس پر وہ آؤٹ ہو گیا، وہ اس میں آئی تھنک اس کی پترانہ نے بہت اچھی بال کی تھی اس کو، وہ ٹریپ ہو گیا تھا. سو اننگ اس نے ویسے اچھی کھیلی. اور دوسرا ایک پازیٹیو پوائنٹ پاکستان کی طرف سے وہ یہ تھا، مجھے میچ میں لگا، وہ یہ ہے کہ ہم ویسے پاکستان میں ہم نے بڑے ہوتے ہوتے ہم نے یہ دیکھا نا کہ پاکستانی ٹیم میں جب ہماری دوسری اننگ میں ہم بالنگ کرتے ہیں نا تو ہمارے لڑکے اچھا خاصا فائٹ شو کرتے ہیں. اور بیٹنگ میں جس طرح اس دن انڈیا کے خلاف ہوا
ہم فائٹ شو نہیں کرتے. سو یہ میں نے ایک چیز دیکھی آج پھر کہ ہماری بالنگ نے آخری گیند تک ہم لڑے, اور یہی اسپرٹ, یہی فائٹنگ اسپرٹ مجھے اپنی بیٹنگ سے بھی چاہیے. ٹو بی ریئلی آنیسٹ, اگر اس دن ہم تھوڑا سا اچھا کھیل لیتے بیٹنگ میں, سو آئی تھنک ہم کلوز کم سے کم جا سکتے تھے. ایک سائیکولوجیکل افیکٹ پڑا اس گیم میں بھی, ہمارے بیٹرز جو ہے وہ ڈر گئے تھے کہ کہیں پھر سے ہم اس طرح کی نا تھوڑی کم رنس پہ ہم آؤٹ نہ ہو جائے. سو یہ تو ہوتا ہے, اس طرح کا افیکٹ تو آپ کو پھر ہوتا ہے اگر سڈنلی نمبر 1 آپ او ڈی آئی رینکنگز میں ہو اور اس طرح کہ آپ 128 پہ آؤٹ ہو جاتے ہو. سو اٹس این الارمنگ سچویشن. آئی تھنک بیفور گوئنگ ٹو دا ورلڈ کپ ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے جس کی طرف مینجمنٹ ابھی دیکھے گی, وہ ہے اسپن ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے, نواز اور شاداب نے آج بہت اچھی بالنگ کی, دے ویر فائن, مطلب اتنا بڑا کوئی ٹارگیٹ نہیں تھا. ٹریک جو تھی وہ پچ اتنا سپورٹ نہیں کر رہی تھی, لیکن پھر بھی انہوں نے بالنگ اچھی کی. اور لیکن آئی تھنک سو کہ جو ہمیں ایک اسپیشلسٹ چاہیے, بہت سے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں, اینڈ آئی کمپلیٹلی ایگری ود اٹ. لائک ہمیں میرے خیال سے ابرار احمد کے ساتھ ہم جا سکتے ہیں, میں بھی وہ ٹیسٹ کا بالر ہے, لیکن اس طرح تو نسیم شاہ بھی تھا ہمارے پاس فاسٹ بالنگ میں, پھر وہ لمیٹڈ اوورز میں آئے تو اس نے پرفارم کیا, ہمیں اچھا لگا, اینڈ ہی پرفارم فار پاکستان. سو آئی تھنک وی کین گو وتھ ابرار یا اینی ون لائک اسامہ میر تو ہے آلریڈی, لیکن ہمیں ایک اسپیشل اسپنر چاہیے ایشین ٹریکس کے لیے ورلڈ کپ میں انڈیا میں. آئی تھنک جو مجھے لگتا ہے مینجمنٹ اس کی طرف ضرور دیکھے گی. خیر, سو یہ تھا صورتحال آج کا. سری لنکا نے بہت اچھا سیکنڈ اننگ کھیلا, ہم تعریف کیا کریں گے ان کی طرف سے. اسلنکا, کوشال مینڈس اور کشال پریرا خیر رن آؤٹ ہو گئے تھے, وہ اس نے بھی اچھی اننگ کے لیے ایکسپیرینس پلیئر ہے, میں نے ان کو بہت کھیلتے ہوئے دیکھا ہے, وہ اچھے پلیئر ہے. لیکن اس کے بعد جو ان کی اسلنکا نے فنش کیا جس طرح, اور کوشال مینڈس نے سپورٹ کیا اس کو, اور ایک ان کے کیپٹن جو تھے وہ تو اس نے فلی شاٹ کوئی کھیلی اور وہ آؤٹ ہو گئے, لیکن پھر بھی ان کی طرف سے گیم پلان بہت اچھا تھا اور سری لنکن ڈیزرو کرتے تھے. آئی تھنک وہ کافی نمبرز میں ان کے لوگ آئے, ٹرنڈ اپ ان ہیوج نمبرز, اور یہ تھا کہ دے پلیڈ گڈ کرکٹ. ایون ان دا فرسٹ اننگ ان کی بالنگ جو تھی اپ فرنٹ وہ اچھی تھی, اور ہماری جو 2-3 وکٹس تھے وہ جلدی گر گئے تھے. لیکن اچھا یہ ہوا کہ ہم بلکہ 5 وکٹ ہمارے گر گئے تھے, 4. لیکن یہ رضوان, ہیڈس آف ٹو رضوان اینڈ افتخار احمد نے پھر بیٹنگ میں اچھی پرفارمنس دی, جس کی وجہ سے ہم 250 کر گئے. سو inshallah, let's see how the final will proceed on Sunday, and let's see what Pakistan's going to do with their different departments like spin departments and batting. بہت چینجز ہم نے کر لی تھی آج کے میچ کے لیے, انجریز بہت آ گئی تھی. یہ انجریز کی طرف آئی تھنک سوچنا پڑے گا مینجمنٹ کو کہ اس کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں, کیوں ہمارے پلیئرز جو ہے تو انجرڈ ہو جاتے ہیں. شعیب اختر جو ہمارے پرائم فاسٹ بالر تھے, ان کو میں نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لانگ فارمیٹ زیادہ کھیلا نہیں ہے. آئی تھنک بہت سے اور لوگوں کو بھی سنا, لیکن میں ان سے ایگری کرتا ہوں. آئی تھنک کیونکہ آپ دیکھیں نا پر ایئر ہم کتنے ون ڈیز ہم نے پچھلے 2 سال یا 2.5 سال میں کھیلے, وہ بہت کم ہے. آئی تھنک ان کو بات کرنی چاہیے, یا جو بھی ہو اس کے لیے جو بھی لیگل ہم اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں کہ ہمارے کہاں چلے جاتے ہیں ون ڈے گیمز. پتہ نہیں ہم نے T10 اور T20 کو اتنا فوکس ہم اس پہ کرتے ہیں, لیکن جو اصل فارمیٹس ہیں, اب ہم نے ورلڈ کپ جو ہے وہ T10 میں تو نہیں کھیلا نا, ہم نے 50 اوور ورلڈ کپ میں کھیلا. سو آئی تھنک ہمیں پورا چانس دینا چاہیے, اور ہمارے پلیئرز اس کے ساتھ یوز ہوتا ہوئی ہم انجریز سے بچ کے ہم اپنا گیم وہ اچھا کھیل سکتے ہیں. سو میں آپ سے انشاءاللہ ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں فائنل کے بعد, ہوپ فلی. آئی سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. سو اللہ حافظ.